لائن کلاسز آج 15 جون 2020 سے ہم اپنی آن لائن کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں۔ آن لائن کلاسز کے لیے سب سے پہلے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ پالیسی اگر دی ہے کہ آن لائن کلاسز شروع کی جائیں تو اس کا مقصد اسٹوڈنٹس کو گھر بیٹھے پورا سلیبس جو ہے وہ انہیں کور کروانا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کووڈ-19 کی ایمرجنسی کے دور میں بہت سے ادارے خاص طور پر اسکول، کالجز، یونیورسٹیز جو ہیں وہ ٹوٹلی بند ہیں تاکہ آپ لوگ اس کا شکار نہ ہو سکیں، آپ بھی اس سے محفوظ رہیں اور آپ کی فیملیز بھی اس سے محفوظ رہیں اور آپ کی پڑھائی کا بھی حرج نہ ہو اور آپ کا سلیبس بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے تاکہ جس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہ ہم اس مشکل سے جب نکل آئیں اور اسکول کالج کھل جائیں تو جو بھی ٹائم ہو اس ٹائم کے حساب سے ہمارا سلیبس بھی کور ہو چکا ہو اور آپ لوگ پریپیئر بھی ہو چکے ہوں فور ایگزامس، انٹرنل ایگزامس یا یونیورسٹی ایگزامس، کیونکہ یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس ADP پروگرام کی سیکنڈ ایئر میں ہم عبدالحمید ٹکا کی کتاب قرآنیات استعمال کریں گے جیسے ہم نے تھرڈ ایئر میں استعمال کی تھی۔ اس کتاب کو آپ کھولیں گے تو شروع کے صفحے پہ آپ کو پنجاب یونیورسٹی کا سلیبس پورا ملے گا اور اس سلیبس کے مطابق آپ کی اس بک کے 3 حصے ہیں، پارٹ اے، پارٹ بی، پارٹ سی۔ ہم اپنی آسانی کے لیے اس کے پارٹ سی کو سب سے پہلے شروع کریں گے تاکہ آپ اس سسٹم کے ساتھ اور اس طریقے کے ساتھ جو ہے آسانی سے اپنے لیکچرز کو سمجھ سکیں اور یاد کر سکیں۔ اور اس میں پورا جو سلیبس موجود ہے اس کا آپ ایک دفعہ صحیح طریقے سے دیکھ لیں۔ یہ سلیبس آپ پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں بھی آپ کو بھیج سکتی ہوں۔ تو اس میں ہم سب سے پہلا ٹاپک جو اپنے چوز کریں گے وہ ہم سوشل پرابلمس میں سے چوز کریں گے اور سب سے پہلا لیکچر بھی آپ کا سوشل پرابلم پہ ہی ہے۔ آج جو ہم سیکشن سی میں سے جو ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے وہ ہے آپ کا سوشل پرابلمس۔ سوشل پرابلمس سے کیونکہ یہ ریلیٹ کرتا ہے سوشیالوجی سے، تھوڑا سا آپ کا جو لاسٹ ایئر کا ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ سوشیالوجی ہم اس لیے پڑھتے ہیں، سوشیالوجی بیسیکلی ہے کیا۔ سوشیالوجی جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ہم سوشل پرابلمس کو ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے پرابلمس ایسے ہیں کہ جو دنیا کا کوئی بھی جو سوسائٹی ہے، کوئی بھی معاشرہ ہے، کوئی بھی ملک ہے، چاہے وہ ڈیولپڈ کنٹریز میں سے ہے، چاہے وہ ڈیولپنگ ہے، چاہے وہ بیکورڈ ہے، چاہے وہ سوسائٹی کسی بھی قسم کی ہے، اس میں وہ پرابلمس پائے جاتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے ایسے پرابلمس ہیں کہ جن کو ہم نے چوز کیا ہے اور ان کو ختم کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ ان کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پرابلم ہے کیا، پرابلم اس کی ریزنس کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اگر ہم ختم کریں گے تو وہ پرابلمس آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے، اور اگر وہ پوری طرح سے ختم نہیں ہوتے تو ایٹ لیسٹ وہ اتنے کم ہو جائیں کہ ہمارا معاشرہ ہمارے لیے بہت اچھا اور مثالی معاشرہ جو ہے وہ بن جائے، اور ایسا معاشرہ بن جائے کہ جس میں ہر فرد کو زندہ رہنے کے لیے جو ہے وہ آسانی جو ہے وہ درکار ہو۔ اب ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں مثالی یا بہترین معاشرے کی۔ معاشرے کا جو لفظ ہے یا سوسائٹی کا جو لفظ ہے وہ آپ کے لیے نیا نہیں ہے۔ جب سے آپ نے اسکول کالجز جانا شروع کیا ہے آپ اس لفظ کو سنتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ میں بھی اس کو بہت دفعہ سنتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ پایا جاتا ہے، فلاں معاشرے میں یہ پایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ مثالی یا بہترین معاشرہ ہے کیا۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ کسی معاشرے میں کسی قسم کی بدنظمی یا بے ترتیبی نہیں پائی جاتی اور معاشرے کے تمام معاشرتی اداروں میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے، یعنی کہ تمام ادارے بہت اچھے طریقے سے بہت اسموتھلی کام کر رہے ہیں، وہاں کے رہنے والوں کو زیادہ پرابلمس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، وہ ان پرابلمس میں سے گزرے بغیر کہ جو ایک ایسے معاشرے میں کہ جو اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہا اپنے سارے کام کر رہے ہیں، اور ہر ادارہ ایک تسلسل کے ساتھ
आगे बढ़ता चला जा रहा है, ना सिर्फ आगे बढ़ रहा हो बल्कि वो तरक्की भी कर रहा हो, बल्कि उसमें वो जो चेंजेस आ रहे हों वो भी वक्त के साथ साथ बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हों, जिनसे ये पता चलता हो कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसमें एक रब्त पाया जाता है। और जो आज से 10 साल पहले का जो माशरा था उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा उस माशरे में फ़र्क आया है। अब यहाँ पे बहुत दो चीज़ें आपको मैं क्लियर करती जाऊँ कि जो हम फ़र्क की बात करते हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज से 10 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी उसकी निस्बत टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है हर मामले में। किसी भी चीज़ को आप अभी इस लेक्चर को देख लें कि आज से 10 साल पहले शायद जो है वो पाकिस्तान में ये तसव्वुर भी नहीं किया जाता था कि ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं या ऑनलाइन क्लासेस ली जा सकती हैं, या तमाम पूरी क्लास के बच्चों को हम एक ही वक्त पर जूम के ज़रिए या किसी भी तरीके से जो है वो डायरेक्ट जो है वो हम उनको ऑनलाइन एजुकेशन भी दे सकते हैं या प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल है। ये आपके हाथों में जो उठाया हुआ आपका मोबाइल फ़ोन है, ये इसकी सबसे बड़ी जो है वो मिसाल मौजूद है। लेकिन उसके साथ हम ये भी देखते हैं और हमें ये भी पता है कि टेक्नोलॉजी या साइंस जितनी भी तरक्की कर चुकी है उसके बावजूद वो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके साथ साथ बढ़ रही हैं। वो प्रॉब्लम्स और वो जो आपकी एक जो फैमिली लाइफ थी हमारी या जो सोशल लाइफ थी हमारी, वो टोटली जो है वो उसके ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ रही है। ये हम थर्ड ईयर की बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं उसमें कर चुके हैं, लेकिन हम साथ साथ इसको भी दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब कुदरती निज़ाम में जो कायनात का अगर हम बगौर मुताला करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारी इस कायनात में एक हमआहंगी पाई जाती है, किसी किस्म की बदनज़मी या बेतरतीबी मौजूद नहीं है। अब माशाल्लाह आप इतने बड़े हो चुके हैं, इतने आप समझदार हो चुके हैं कि अगर आप पिछले कुछ सालों को बचपन के अलावा अगर आप उसको देखते हैं तो आपको ये नज़र आता है कि सूरज अपने टाइम पर निकलता है, अपने टाइम पर ग़ुरूब होता है। आपकी जो मंथ्स हैं साल के वो उसी तरतीब से चल रहे हैं। आपकी अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो आप जैसे रमज़ान है, ईदें जो अभी हम रिसेंटली गुजार के बैठे हैं, उनका भी वही टाइम टेबल, वही एक पूरा तरीक़ाकार जो है वो हमें ऐसे लगता है कि सब चीज़ें एक टाइम टेबल के मुताबिक हो रहे हैं, जिसमें किसी किस्म की कमी या बेशी नहीं नज़र आती हमें। मौसमों में जो तब्दीली आ रही है वो भी हमें पता है, फिर मौसमों की तब्दीली के साथ जो चेंजेस आते हैं वो भी हमें पता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी माशरती ज़िंदगी भी है। जो हमारे माशरती इदारे हैं वो एक दूसरे पर ज़्यादा मुनहसर करते हैं, और हमें ये भी पता है और हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जैसे हमारा अपना घर है जिसको हम एक छोटी सी स्टेट कहते हैं, उस स्टेट में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपस में जुड़ी हुई हैं, जो आपस में लिंक करती हैं। अगर हम उनको स्मूथली आगे ना लेकर चलें तो घर आगे नहीं चल सकता। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे इदारे हैं कि हर इदारा दूसरे इदारे के साथ मिलकर काम कर रहा है, उसके कोऑपरेशन से काम कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम टोटली 100% एक इदारे को कह दें कि नहीं कि इसका ये काम है, इस काम के अलावा वो दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और यही किसी मिसाली माशरे की बेहतरीन जो है वो मिसाल है कि अगर तमाम इदारे, तमाम लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, जहाँ पे कोई हर्डल आ रही है, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि ये एक मिसाली माशरा है। अब आप इस वक्त रिसेंट इसमें देख लें कि अभी 13 मार्च हमारा लास्ट रेगुलर डे था हमारे कॉलेज का, जिस दिन हम कॉलेज अटेंड कर रहे थे। तो आई थिंक हम में से कोई भी ये नहीं जानता था कि हम कुछ घंटों के बाद जो है वो टोटली जो है वो सारे इंस्टीट्यूशंस, तमाम इदारों को बंद कर दिया जाएगा और आने से मना कर दिया जाएगा। अब उसमें भी अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो उसका बंद करने का और एक दम से एक ऐलान करने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि उसमें हमने अपनी सोसाइटी को बचाना था। सोसाइटी में कौन लोग हैं? हम लोग हैं, अवाम है, लोग हैं, जिसकी वजह से ये सोसाइटी कायम होती है, जिसकी वजह से ये इदारे कायम होते हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क कायम होते हैं। ये सब किस पर बेस कर रहा है? एक इंडिविजुअल पर बेस कर रहा है। अब इंडिविजुअल्स मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं, तो उनकी ज़िंदगियों को बचाना था इस कोरोना वायरस से, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये कैसे फैलता है
آپ سب اویئر ہیں، ٹی وی پر بار بار یہ کمپین چلائی جا رہی ہے. آپ اپنا موبائل سے فون اٹھاتے ہیں، کسی کو کال کرتے ہیں تو کال جو ہی ملاتے ہیں تو آپ کو ایک پوری انفارمیشن دی جاتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، کس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے ماسک پہننا ہے، کیسے خود کو بچانا ہے، کیسے باہر جانا ہے. اب اس کو میں سوشل پرابلم کے ساتھ کس طرح سے لنک کر رہی ہوں کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ سب سے بڑی پرابلم تو یہی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں وائرس کہاں سے آ کے لگے گا. اور بعض کا یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے، یہ بھی ہمیں سننے میں آیا ہے کہ جن لوگ اس وائرس سے افیکٹڈ ہوتے ہیں، جو وکٹم ہوتے ہیں، انہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم وکٹم ہیں. اور اگر دوسری صورت میں کہ جن لوگوں کو پتہ ہے تو ہماری سب سے بڑی جو رسپانسبلٹی ہے وہ ہماری کیا ہے کہ ہم نے انسانیت کو بچانا ہے. جیسے اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی ایک فرد کی جان بچا لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو خدا نخواستہ اگر ہم میں سے کسی کو بھی کہ یہ پرابلم آتا ہے، یہ بیماری ہمارے ساتھ لگ جاتی ہے، تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے دوسروں کو بچانا ہے. یہ ایک بہت بڑی پرابلم، ایک پرسن کے لیے بھی، ایک سوسائٹی کے لیے بھی. پھر یہ کہ ہم جس چیز پر ہمیشہ سے فخر کرتے آئے ہیں کہ ہم ایسٹرن کنٹریز ہیں، ہمارا ایسٹرن کلچر ہے. ایسٹرن کلچر ہمیں کیا سکھاتا تھا کہ ہم نے سب کے ساتھ مل کر رہنا ہے، سب سے اچھے طریقے سے ملنا جلنا ہے، خاص طور پہ اپنے بزرگوں کا بہت احترام کرنا ہے، اپنے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کرنا ہے. لیکن اس پرابلم کے ٹائم پر اگر کوئی کسی کو پرابلم ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں اگر ہم باہر سے آتے ہیں تو ہم فوراً اپنے بڑوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے دوستوں سے نہیں ملیں گے، بلکہ ہم اپنا ایک ڈسٹینس مینٹین کریں گے. ہم پہلے وہ تمام پریکاشنس لیں گے کہ ہم ان کے قریب جا سکیں، ان سے بات کر سکیں، تاکہ اگر خدا نخواستہ ہم نے باہر کسی چیز کو ٹچ کیا اور وہاں پہ یہ وائرس موجود تھا اور ہمارے ہاتھوں کے ساتھ، ہمارے کپڑوں کے ساتھ، ہمارے جوتوں کے ساتھ اگر کسی طرح سے آ بھی گیا ہے خدا نخواستہ، تو ہم ان کو جو ہے وہ بچا سکیں. اب یہ ہو گئے ہمارے پرابلمس، اور ساتھ ہی ان کے ہمارے جو ہے وہ پرابلمس کے سولوشنس بھی موجود ہیں کہ جیسے اس وبا سے کیسے بچنا ہے، یہ بھی ساتھ موجود ہے. اب ہم آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، یا آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ کی طرف، کہ ہم نے سب سے پہلے یہ سوچنا ہے یا پہلے یہ جاننا ہے کہ ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے کیا، ایک نارمل سوسائٹی کا. یہ تو چلے کچھ عرصے کی بات ہے، اللہ کرے گا یہ پرابلم ختم ہو جائے گی. تو اس میں ہے اکبر اور نامکاف کہتا ہے کہ جب معاشرے کے مختلف اداروں میں پائی جانے والی ہم آہنگی اور توازن بگڑ جائے تو سارا نظام منتشر ہو جاتا ہے. اس انتشار کو ہم کیا کہیں گے؟ معاشرتی تخریب کہیں گے. معاشرتی تخریب معاشرتی تبدیلی کی بنا پر ہوتی ہے. اگر یہ معاشرتی تخریب شدت اختیار کر جائے تو معاشرتی خلا پیدا ہو جاتا ہے. معاشرتی خلا معاشرے میں پائی جانے والی اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں ثقافت کے مادی اور غیر مادی پہلو جو ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان میں ایک پہلو میں زیادہ تبدیلی واقع ہو جائے اور دوسرے پہلو پیچھے رہ جائے. جب معاشرتی خلا شدت اختیار کر جاتا ہے تو ایسی حالت کو ہم معاشرتی مسئلہ کہتے ہیں. ہم نے پہلے بات کی کہ معاشرہ کیا ہے، معاشرہ مثالی معاشرہ کیا ہے، معاشرے کے پرابلمز کیا ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں کہ اداروں میں ہم آہنگی اور توازن نہ رہے، بگڑتا چلا جائے. آپ مختلف قوموں کا اگر آپ ہسٹری کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں، یا اب ہمارے پاس نیٹ کی فیسلٹیز موجود ہیں، ہم ریسرچ کر سکتے ہیں، ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ بہت ساری قومیں جو ہے جنہوں نے عروج حاصل کیا، جو پیک تک گئیں، پھر آہستہ آہستہ وہ قومیں جو ہیں وہ اپنے ڈاؤن فال کی طرف بڑھیں. ایک دم سے کوئی قوم جو ہے وہ زوال کا شکار نہیں ہوتی. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے جو حکمران ہوتے ہیں، وہاں کے جو ادارے ہوتے ہیں، ان کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے. وہ آرام پسند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بہت ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اپنی اہم ذمہ داریوں سے، اہم کاموں سے اپنی توجہ ہٹانا شروع کر دیتے ہیں تو وہاں پر ان میں توازن بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہ وہ جب توازن بگڑتا ہے، مختلف ادارے اپنی اپنی کہنا شروع کرتے ہیں کہ میرے یہ کام ہیں، میری یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ کام میرا نہیں ہے، اس طریقے سے میرا کام نہیں کرنا، اس طریقے سے پرابلمز ہیں، یہ ہے وہ، کہ مفت
کی یا فضول قسم کی جو ہے ایک بلیمنگ شروع ہو جائے یا ایک کھینچا تانی شروع ہو جائے اداروں میں، تو وہاں پر توازن بگڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کھینچا تانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو امپورٹنٹ کام ریاست کے ہوتے ہیں، سوسائٹی کے ہوتے ہیں، عوام کے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہو پاتے، اور بلا وجہ کا ایک ٹینشن، ایک انریسٹ، ایک جو ہے وہ ہر وقت لوگوں کے درمیان ایک ڈپریشن اور ٹینشن کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو ہم معاشرتی تخریب کا نام کہیں گے اس کیفیت کا، اور اس کیفیت میں یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے مادی اور غیر مادی ثقافت کے جو پہلو ہیں ہم نے جو تھرڈ ایئر میں بھی کیے ہیں، ان دونوں میں جو ہے وہ آپس میں کوارڈینیشن نہیں رہتا، ایک بہت ترقی کر جاتا ہے اور دوسرا پہلو پیچھے رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور جب وہ خلا بہت شدت اختیار کر جائے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں معاشرتی مسئلہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے تعریف آپ کی ہے فیئر چائلڈ کی ہے، معاشرتی ماحول اور حالات سے پیدا شدہ ایسی ناپسندیدہ معاشری حالت جسے تبدیل کرنے کے لیے معاشرتی قوتوں اور وسائل کا استعمال ناگزیر ہو تو معاشرتی مسئلہ کہلاتا ہے۔ آپ کو میں نے لیکچر کے شروع میں آپ کو بتایا کہ ایک مثالی معاشرہ ہے، اس کے تمام ادارے آپس میں بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، ان میں تسلسل پایا جاتا ہے، کام ان ٹائم ہوتے ہیں، عوام کو ریلیف ملتا ہے، عوام پرسکون ہوتے ہیں، کیونکہ سوسائٹی ہے کیا؟ سوسائٹی لوگوں کا ایک اکٹھا رہنا ہے، اکٹھے ہونا ہے، جہاں سے وہ اپنے لیے فائدے اٹھاتے ہیں اور سوسائٹی کے لیے کام کرتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی کو سکون اور آرام سے گزارتے ہیں۔ اب اس میں کہ ماحول اور حالات سے جو ناپسندیدہ قسم کی حالت ایک ڈیولپ ہوتی ہے، جس میں لوگ اس ایک سکون کی حالت سے ایک ہر وقت کی ایک بے چینی اور ایک مشکل میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، اور اداروں سے ان کا جو ہے وہ جو ان پر اعتماد ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے، تو وہ انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ اب یہ سوسائٹی جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہے، اور اب یہ جو سوسائٹی کے جو پرابلمس ہیں ان کو سالو ہونا چاہیے۔ اگر یہ پرابلم سالو نہیں ہوتے تو ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے لیے مزید پرابلمس کی وجہ بنتے چلے جائیں گے۔ جیسے میں آپ کو اس کی مثال دوں، مہنگائی ہے، ٹھیک ہے، کہ مہنگائی ہے تو ہر شخص چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، یا بہت غریب ہے، یا آپ کی مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی جگہ پر وہ فال کر رہا ہے تو مہنگائی اس پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اب جو لوگ ایسی ان کی انکم کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ڈیلی ویجز پہ ہیں یا مشکل سے اتنا کماتے ہیں کہ ان کی لائف جو ہے وہ آگے گزر رہی ہے، تو اب اگر مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے اور حکومت انہیں کسی قسم کا ریلیف نہیں دے رہی، کسی قسم کے لیے ان کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کر رہی، یا کوئی ان کے لیے معاشرے میں ایسے ادارے موجود نہیں ہیں کہ جہاں پر وہ اپنے یا اپنی فیملیز کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے علاج کی سہولت، اپنی تعلیم کی سہولت، یا اپنے لیے کوئی آسانی حاصل کر سکیں، تو وہ ان کے لیے بہت حالات مشکل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ چاہے ان کی حکومت کسی اپنی پسندیدہ پارٹی کی ہو، وہ اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والی حکومت، آنے والی تبدیلیاں، آنے والے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پرابلمس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور ہمیں اس جو ناپسندیدہ جو سچویشن ہے اس سے نکال سکیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک فرد، کوئی ایک گروہ یا کوئی ایک ادارہ اس کے لیے کام نہیں کرتا۔ یہ میں ایک ایسی آپ کو جرنل قسم کی ایک پرابلم کا آپ کے سامنے ذکر کر رہی ہوں کہ تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس میں وہ پوری سوسائٹی کے لوگ وہ اداروں کے بھی ساتھ ہوتے ہیں، اداروں کی ہیلپ بھی لیتے ہیں تاکہ وہ اس سے نکل سکیں اور اپنے لیے زندگی کو آسان کر سکیں۔ نیکسٹ آپ کی ڈیفینیشن ہے گورڈن چائلڈ کی ہے، مخصوص آبادی کی تکلیف دہ اور ناپسندیدہ معاشری حالت جسے تبدیل کرنے کی اجتماعی خواہش موجود ہو معاشرتی مسئلہ کہلاتی ہے۔
اب یہ تعریف بالکل آپ کی جو پہلے والی تعریف تھی فیئر چائلڈ کی تھی اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ معاشرے کی آبادی، مخصوص آبادی سے ہم کیا مراد لیں گے؟ معاشرہ. دیکھیں جیسے ہم پاکستان میں ہیں تو ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے. جو لوگ کسی اور ملک میں ہیں وہ اپنے معاشرے کو اپنے ملک کے نام کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں. پھر ہم ایسٹرن یا ویسٹرن جو بھی معاشرہ ہے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، تو وہ اپنے حساب سے اپنی پرابلمس کا ذکر کریں گے کہ جو بھی تکلیف دہ اور ناپسندیدہ معاشرتی حالت ہے اس سے وہ نکلنے کی کوشش کریں گے، اور وہ نکلنے کے لیے اجتماعی کوشش کریں گے، چاہے وہ پرابلم کسی بھی طرح سے ہے. اس کو پھر ابھی جو اب اس ٹائم پہ جو ہمیں پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے، جس کو میں پھر کہوں گی کیونکہ ہم سوشیولوجی ہے تو سوشیولوجی کا یہ اتنا واسٹ سبجیکٹ ہے کہ آپ اس کو اپنی ڈیلی لائف کی جو عام مسائل ہیں ان کو لیتے ہیں اور ان کو جب سمجھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو یہ ٹوٹلی سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی ہم کووڈ-19 کا شکار ہیں. اب آپ نے اس پرابلم سے کیسے نکلنا ہے؟ آپ کی ورلڈ آرگنائزیشنز یہ کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اسی کے ساتھ سروائیو کرنا پڑے. تو اس کے ساتھ سروائیو کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنانا ہے تاکہ نہ ہم خود افیکٹ ہوں نہ ہم سے دوسرے افیکٹ ہوں. پہلا چیز ہو گیا. دوسرا یہ کہ آپ نے پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن کا کچھ دن کا تجربہ دیکھ لیا. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہفتے میں 3 دن جو ہے وہ کاروبار یا مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کو بند کیا گیا ہے. کیوں بند کیا گیا ہے؟ تاکہ عوام کو صحت جیسی نعمت جو ہے وہ قائم رہے. اس میں اگر پرابلم آتا ہے تو باقی سب چیزیں جو ہے وہ بے معنی ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ہم اس کو اکنامک اس پہ لے کر جائیں کہ اکانومی ہماری کس طرح سے افیکٹ ہوئی ہے، کس طریقے سے ہمارے ادارے افیکٹ ہوئے ہیں، کس طریقے سے جو ہے وہ بے روزگاری بڑھی ہے. وہ جو کچھ دنوں کا لاک ڈاؤن تھا تو وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی جاب چلی گئی، آپ کے جو ہے وہ ہاتھ سے نوکری چلی گئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں. آپ کی پوری جو لائف ہے وہ آپ کی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے کہ پھر اس کے لیے یہی سلوشن نکالا گیا کہ جی ہم 3 دن کا لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں. لیکن اس میں بھی دیکھیں کہ جو ڈیلی ویجز ہیں یا جو ڈیلی کا کمانے والے ہیں ان کے لیے اس میں بھی پرابلم آتی ہے. پھر یہ کہ ہم لوگ گھروں سے بھی نہیں نکل رہے کہ ہم اس طرح سے شاپنگ کریں. شاپنگ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، ڈیلی آئٹمس کی ہو سکتی ہے، آپ کی گھریلو چیزوں کی ہو سکتی ہے. تو وہ بھی اس طرح سے نہ ادارے چل رہے ہیں نہ ہمارے کاروبار چل رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ریلیف ملے. تو اب ان پرابلمس کو ہم نے اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، لیکن ان پرابلمس کو اپنے پرابلمس نہیں بنانا بلکہ ان کے سولوشن کی طرف جانا ہے. سولوشن یہی ہے کہ ہم نے اسی طریقے سے کام کرنا ہے کہ ہم آگے سے آگے چلتے چلے جائیں. پھر نیکسٹ آپ کی تعریف آ جاتی ہے فرلے کی. معاشرتی مسئلہ ایک ایسی حالت ہے جو معاشرے کی اونچی اقدار کے خلاف ہے اور انہیں نقصان پہنچاتی ہے. نیز اگر معاشرے کے لوگ مشترکہ طور پر کوشش کریں تو یہ حالت دور ہو سکتی ہے. اب یہاں پہ اس نے ویلیوز کا ذکر کیا ہے. اس نے یہاں پہ ہماری جو معاشرتی قدریں ہیں اس کا ذکر کیا ہے کہ ہماری بہت ساری قدریں، جیسے ہم نے ایسٹرن آپ کے سوسائٹی کی یا ہمارے اپنے جو کلچر ہے اس کی ہم مثالیں دیتے تھے اور اس پر بڑا فخر محسوس کرتے تھے کہ ہمارے میں یہ کوالٹیز موجود ہیں اور ان کو آگے لے کر چلنا چاہیے. تو اب اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قدریں ہیں کہ جس پر ایک سوسائٹی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ والی جو ہے وہ قدریں ٹھیک نہیں ہوتی. جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ بلوچستان کے بہت سارے ایریاز میں قرآن پاک کے ساتھ شادی کرنا ٹھیک ہے، اور جائیداد نہ تقسیم ہونے کے ڈر سے لڑکیوں کی شادیاں ہی نہ کرنا. اور یہ صرف مطلب اگر ایک جملے میں سنا جائے تو ایسے لگتا ہے نا کہ یہ ایک ہی بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ وہ بیسک چیزیں ہیں کہ جو معاشرے میں برائیاں، جرائم، انتشار پیدا کرتی ہیں. اب ہم اتنے ایجوکیٹڈ، اتنے سینسیبل ہو چکے ہیں کہ ہم نے یہ فرق رکھنا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی اقدار ہیں، کون سی ایسی ویلیوز ہیں کہ جن کو آگے ہم نے پروموٹ کرنا ہے، جن کو ہم نے آگے نیکسٹ جنریشن تک ٹرانسفر کرنا ہے. ان کو یہ سکھانا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہماری پہچان ہے، ہماری بہتری کے لیے ہیں. اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو معاشرے میں سے ختم ہو جانا چاہیے. اب ختم کرنے کے لیے کسی ایک شخص نے باہر نکل کر نعرہ نہیں لگانا ہوتا بلکہ اجتماعی کوشش ہوتی ہے تاکہ ان نقصان دہ اور ایسی حالت سے جو ہے وہ نکلا جا سکے.
पॉल बी मार्टन कहता है, माशरती मसले से मुराद माशरे में पाई जाने वाली ऐसी माशरती हालत का नाम है जिसमें अक्सरियत नापसंदीदा तरीके से असरअंदाज हो रही हो और जिसके मुतालिक महसूस किया जाए कि मुश्तरका समाजी कोशिश से ही कुछ किया जा सकता है। इसमें फिर उसने माशरती हालत का जिक्र किया है, नापसंदीदा तरीके का जिक्र किया है और ये जिक्र किया है कि उसकी एक बड़ी तादाद माशरे की ये महसूस करे कि ये जो प्रॉब्लम है इससे निकलना चाहिए और हमने इससे निकलना है और निकलने के लिए कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, कि आपके सोशल प्रॉब्लम्स की खुसूसियात क्या होती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स होते क्या हैं, कि कोई भी माशरती मसला नहीं हो सकता जब तक कि वो इन खुसूसियात का हामिल ना हो। नंबर 1, माशरे को वो नापसंदीदा हालत हो और लोग नापसंद करते हों। कि माशरती मसला क्या है कि एक बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी तादाद जो है वो ये फील करे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व होना चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए और उसके लिए मिलकर वो कोशिश करे और लोगों की नुमायां तादाद इस मसले से मुतासिर हो रही हो। अब जब बड़ी तादाद या बड़ी आबादी जो है वो इससे मुतासिर हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग एक बहुत बड़ी तादाद में, एक नुमायां तादाद में मौजूद हैं जो इस मसले को ख़त्म करना चाहते हैं और इसके बारे में आवाम की अक्सरियत आगाह भी होती है, बाखबर भी होती है। फिर उन्हें ये भी पता होता है कि हमने किस किस्म की इज्तिमाई कोशिशें करनी हैं, उनका आगाज़ करना है, उनको किस तरीके से करना है कि हम अपनी इन प्रॉब्लम से जो है वो दूर हो सकें या उनसे बच सकें। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से सुनना है और मैसेजेस के ज़रिए मुझे बताना है कि आपने इसको सुन लिया है ताकि मैं आपकी अटेंडेंस भी मार्क कर लूँ। थैंक यू सो मच।